بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا منظر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 محرم کا واقعہ۔ شب عاشور ختم ہوئی اور صبح عاشور قیامت صغریٰ اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام عالی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدے حق کی کیفیات کے ساتھ دست بستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی عمل ناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کنہ ہوئے۔ حسینی فوج کے 72 جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مختصر سی جماعت کے آقا نے اپنے جابازوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر حضرت زہیر بن کون اور میسرہ پر حضرت حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا، اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا، جو اسی سبب سے علمدار کہلائے۔ خندق میں بھری ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ دوسری طرف عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ پر عمر بن الحجاج اجبیدی اور میسرہ پر شمر بن جلجوشن اور سواروں پر ازرہ بن قیس الاحمسی اور پیادوں پر شبس بن ربعی یربوئی کو مقرر کیا، اور جھنڈا اپنے غلام جویدہ کو دیا۔ امام عالی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگا کر اپنے سامنے رکھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ عزدی میں یوں دعا کی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام حوادثات میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم و اندوہ ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے، اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا، تجھ ہی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کا دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش و رغبت کا منتہا ہے۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی، تو شمر لعین گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آیا اور پکار کر کہنے لگا: اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی؟ معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا: تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوزجہ نے عرض کی: یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دو، اس وقت جد میں ہے اور میرا تیر خطا نہ کرے گا۔ فرمایا: نہیں، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام پاک یزید لشکر کے قریب گئے اور بآواز بلند فرمایا: لوگوں، جلدی نہ کرو اور میری باتیں سن لو، اور مجھ پر جو واعظ و نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو، پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ اگر میرا اجر قبول کر لوگے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہوں گے، اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی۔ اور اگر تم نے میرا اجر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو، تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہ رہے۔ تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا مددگار اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ ادھر خیموں میں عورتوں نے جب آپ کا کلام سنا تو ان میں حشر برپا ہو گیا، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس اور اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کراؤ۔ مجھے اپنی جان کی قسم، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ انہوں نے جا کر ان کو خاموش کروایا۔ جب ان کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو امام پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام اور ملائکہ پر درود و سلام بھیجا، اور حمد و نعت میں ایسا فاصح و بالغ کلام فرمایا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے: خدا کی قسم، میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کسی سے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سنی۔ اس کے بعد آخری اتمام حجت کرتے ہوئے فرمایا: لوگوں، میرے حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں پہ غور کرو اور ان کو سرزنش کرو، اور دیکھو کیا تمہارے لیے
میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے وصی اور ابن ام، اللہ اور اس کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیاج الجناحین میرے چچا نہیں ہے؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے، یا پھر اصحاب رسول اللہ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم سے پوچھ لو، وہ اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میری خریجی اور آبرو ریزی سے روک دے؟ اس دوران شمر نے آپ پر ایک نامناسب چوٹ کی۔ حبیب بن مظاہر نے اس کا نندا شکن جواب دے کر کہا، خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام پاک نے پھر فرمایا، لوگوں، اگر تم لوگوں کو میری اس بات میں کچھ شک ہے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، تو کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تم لوگ میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال برباد کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ سب خاموش تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کا نام لے کر پکارا، اے شبس بن ربعی، اے حجاج بن الجبر، اے قیس بن اشعش، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط لکھ کر اپنے پاس نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خطوط نہیں لکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بلا شبہ تم نے ضرور لکھے تھے۔ پھر فرمایا، لوگوں، جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی گوشہ امن کی طرف چلا جاؤں۔ اس پر قیس بن اسعد نے کہا، آپ ابن ام یعنی ابن زیاد کے حکم پر سر جھکا دے، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی تو آخر محمد بن اشعث کے بھائی ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون کے علاوہ اور دوسرے خون کے بدلے کا بھی مطالبہ کرے؟ خدا کی قسم میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوں گا اور نہ میں کسی غلام کی طرح اقرار اطاعت کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر مغرور اور متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اس سے اتر پڑے اور کوفی آپ کی طرف بڑھے۔ ان کا ریلا دیکھ کر زہیر بن کین گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے پرجوش انداز میں فرمایا، اے اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ ابھی تک ہم آپس میں بھائی بھائی اور ایک دین و ملت پر ہے، اور جب تک ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی اس وقت تک ہم کو تمہیں نصیحت کرنے کا حق ہے، اور جب تلواریں چلیں گی تو ہمارا تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم ایک الگ جماعت ہوں گے اور تم ایک الگ جماعت۔ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اولاد رسول کی نصرت و امداد کرنے اور سرکش بن زیاد اور یزید کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے برائیوں کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ تمہاری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارا مثلا کریں گے، تمہاری لاشوں کو کھجور کی شاخوں پر لٹکائیں گے۔ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ہانی بن عروہ جیسے تمہارے ممتاز لوگوں کو قتل کریں گے۔ یہ سن کر کوفیوں نے زہیر بن کین کو گالیاں دی اور ابن زیاد کی تعریف اور اس کے لیے دعا کر کے کہنے لگے، خدا کی قسم ہم یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے جب تک تیرے صاحب حسین اور ان کے ہمراہیوں کو قتل نہ کر دے یا ان کو بحیثیت قیدیوں کے ابن زیاد کے سپرد نہ کر دے۔ زہیر نے کہا، خدا کے بندو،
حضرت فاطمہ رضوانullah علیہا کی اولاد ابن سمیہ کے مقابلے میں زیادہ محبت و نصرت کی مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد و اعانت نہیں کرتے ہو تو خدارا ان کو قتل نہ کرو۔ ان کا معاملہ ان کے اور ان کے ابن یزید کے درمیان چھوڑ دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم، یزید تمہاری اطاعت گزاری سے حسین کے قتل کیے بغیر بھی تم سے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر شمر نے زہیر کو ایک تیر مارا اور کہا، بس خاموش رہ، خدا تیرا منہ بند کرے، تو نے اپنی بک سے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ زہیر نے جواب دیا، او ابن البوال، میں تجھ ہی سے مخاطب نہیں ہوں، تو جانور ہے۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو قرآن کی 2 آیتوں کو بھی سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ بس اب قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی اور عذاب علیم تمہیں مبارک ہو۔ شمر نے کہا، اب خدا تجھے اور تیرے صاحب کو اسی وقت قتل کرنے والا ہے۔ زہیر نے کہا، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین کے ساتھ جان دینا مجھ کو تمہارے ساتھ دائمی زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ پھر با آواز بلند لشکر یزید سے خطاب کیا، لوگوں، ان سنگ دل ظالموں کے فریب میں آ کر اپنا دین نہ برباد کرو۔ خدا کی قسم، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اہل بیت کا خون بہائیں گے اور ان کے مددگاروں اور ان کے حرم کی طرف سے لڑنے والوں کو قتل کریں گے، وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ امام علی مقام نے زہیر کو واپس بلا لیا۔ جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے سمجھایا گیا تو اس نے روگردانی کی اور اس نے فراموش کر دیا ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے پہلے کیے تھے، تو ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہرگز کبھی ہدایت کی طرف نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو پکڑ لیتا ان کے کیے پر تو ان پر بہت جلد عذاب بھیجتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، پھر اس وقت کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ کوفیوں یزیدیوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہوئی، اور کرتوت تو ان کے بلا شبہ ایسے ہی تھے کہ ان ظالموں کو فوراً عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا اور ذرا ڈھیل نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم اور حکمت کی وجہ سے ان کو مہلت دی، کیونکہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ زہیر بن قین کی واپسی کے بعد عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ابن سعد سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، اور قسم خدا کی لڑنا بھی ایسا کی جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا، کیا ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر یہ امر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ حر پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ حر کی یہ حالت دیکھ کر انہی کی برادری کے ایک شخص محاذر اوس نے حر سے کہا، واللہ آج تمہاری عجیب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر یہ حالت کیوں ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر کہا، خدا کی قسم، اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور گروہ اشکیا سے نکل کر امام علی مقام کے پاس پہنچ گئے۔ امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا اور راستے بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی اور آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے۔ میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرط کو مان لیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا اور جو گستاخیاں مجھ سے ہوئی ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری یہ توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا،
تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر بن یزید۔ فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر آزاد ہو، گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا اب تو اسی وقت اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آپ پر فدا کر دوں گا۔ فرمایا اچھا جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ امام علی مقام کے جانثاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے کوفیوں یزیدیوں سے کہا، لوگوں، حسین نے تمہارے سامنے جو 3 صورتیں پیش کی ہے ان میں سے کوئی ایک صورت کیوں نہیں مان لیتے تاکہ خدا تمہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا ہمارے امیر ابن سعد سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا میں تو چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ حر نے کہا اے کوفیوں، خدا تمہیں تباہ و برباد کرے، تم نے خود حسین کو بلایا، جب وہ آ گئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جان ان پر فدا کریں گے، اور اب تم انہی پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو۔ تم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ان کو اور ان کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عریض زمین میں کسی طرف جا کر امن و امان سے رہنے سے روک دیا ہے۔ اس وقت وہ بالکل قیدیوں کی حالت میں ہے، اور تم نے ان پر نہر فرات کا پانی بند رکھا ہے جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں۔ اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے اسی وقت توبہ نہ کی اور اپنے ارادوں کو نہ بدلا تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاسا تڑپائے گا۔ کوفیوں نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیے اور حر وہاں سے لوٹ کر امام پاک کے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر امام کی طرف چلا اور ایک طرف امام کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبلِ جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آئے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ زیاد بن ابی سفیان کا آزاد غلام یسار اور ابن زیاد کا آزاد غلام سالم اور ابن زیاد کا آزاد غلام سلیم دونوں سب سے پہلے کوفیوں سے نکلے اور میدان میں آ کر دعوت مقابلہ دی۔ ان کے مقابلے کے لیے حبیب بن مظاہر اور بریر بن حاضر آگے بڑھنے لگے، مگر امام نے انہیں روک لیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر القلبی نے مقابلے کی اجازت طلب کی۔ امام نے اجازت دی۔ یہ تنہا ان دونوں کے بالمقابل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے۔ زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر ہمارے سامنے آئے۔ اس وقت یسار آگے اور سالم پیچھے تھا۔ عبداللہ نے کہا او فائشہ کے بیٹے، تجھے مجھ سے مقابلہ کرنے میں آر ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا۔ ان کی انگلیاں اڑ گئی، مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ سالم کو بھی مار گرایا اور یہ شعر پڑھے، اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو تو میں خاندان قلب کا ایک فرزند ہوں۔ یہ میرا نسب ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ اولیم میں ہے۔ میں بڑی قوت والا اور صاحب شمشیر بری ہوں اور سختی و مصیبت کے وقت بددل اور عاجز نہیں ہوتا۔ اے وہب کی ماں، میں تیری اس بات کا ضامن ہوں کہ دشمنوں پر بڑی ضرورت اور دلیری کے ساتھ نیزہ و شمشیر کی ضرب لگاؤں گا، وہ ضرب جو رب تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے کی ضرب ہوتی ہے۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب نے یہ سن کر ایک خیمہ کی چوب ہاتھ میں لے لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑے جاؤ۔ عبداللہ نے انہیں عورتوں کے خیموں میں لوٹانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا، میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ بیوی تم واپس جاؤ، عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے۔ آپ کے ارشاد پر وہ واپس آ گئی۔ یہ بنی اولیم میں سے ہے، حال ہی میں کوفہ آئے تھے اور قبیلہ ہمدان میں جات کے کنویں کے پاس ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی ام وہب جو خاندان نمیر بن فاسد سے تھی ان کے ساتھ تھی۔ عبداللہ نے مقام نخیلہ میں ایک لشکر مع ساز و سامان کے دیکھ کر لوگوں سے پوچھا، یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے ان سے کہہ دیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے فرزند حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں یہ آرزو رکھتا تھا کہ کبھی مجھے مشرکین سے جہاد کا موقع ملے۔ جب میں نے حالات سنے اور لشکر کوفہ کو دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ جو لوگ اپنے نبی کے نواسے پر لشکر کشی کر رہے ہیں ان سے جہاد کرنا بھی عند اللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے اجر و ثواب میں کم نہیں۔
پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور تنہائی میں بلا کر اس کو سب حالات سے اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا، تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے، اللہ تمہاری بہترین تمنا اور آرزو کو پورا کرے، چلو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبداللہ بیوی کو ساتھ لے کر رات ہی رات میں چل کر لشکر امام میں پہنچ گئے تھے۔ انہی کو یہ شرف حاصل ہوا، امام کے پہلے جانثار سپاہی کی حیثیت میں نکل کر سالم اور یسار کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سالم اور یسار کے قتل کے بعد عمر بن حجاج جو یزیدی لشکر کے میمنہ پر رئیس تھا، اپنے دستہ کو لے کر امام کی طرف بڑھا۔ جانثاران امام پاؤں ٹیک کر سینے سے پر ہو گئے اور تیروں کے وار سے کوفیوں کے گھوڑوں کے منہ پھیر دیے۔ کوفیوں میں سے ایک گستاخ ابن جوزا نے 2 مرتبہ با آواز بلند کہا، حسین ہے؟ کسی نے ان کا جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ کہنے پر انصار امام نے کہا، تیرا کیا مقصد ہے؟ اس ظالم نے کہا، اے حسین، تجھے دوزخ کی بشارت ہو، معاذ اللہ۔ امام عالی مقام نے جواباً فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں دوزخ میں نہیں بلکہ اپنے رب رحیم اور رسول شفیع مطاع کے حضور جاؤں گا۔ پھر پوچھا، یہ کون ہے؟ انصار نے عرض کیا، یہ ابن جوزا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خداوندہ اس کو آگ میں ڈال دے۔ اسی وقت اس کا گھوڑا بدک کر دوڑا اور امام کے خیموں کے پیچھے جو خندق میں آگ جل رہی تھی اس طرف گیا۔ جوزا نے چاہا کہ اس خندق کو پھاند جائے، مگر گھوڑے کے اچھلنے کے وقت یہ اس پر سے گر پڑا اور پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ اب اس کا ایک پاؤں تو رکاب میں اٹکا ہوا تھا اور باقی وجود لٹکا ہوا تھا اور گھوڑا پریشانی کے عالم میں برابر بھاگ رہا تھا۔ چنانچہ اس کا سر، ران، پنڈلی اور ایک پاؤں تو گھوڑے کے نیچے آ کر اور برابر کی ٹھوکروں سے چور چور ہو گیا۔ آخر گھوڑے نے خندق کی آگ میں ڈال دیا اور وہ ظالم فنا فی النار ہو گیا۔ مسروق بن وائل حجرمی انہی سواروں میں سے ایک تھا جو دستہ کے آگے آگے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگے آگے اس لیے تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کسی طرح حسین کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اس وجہ سے ابن زیاد کے یہاں قدر و منزلات پاؤں، لیکن میں نے حسین کی بد دعا سے ابن جوزا کا حشر دیکھا تو میرا ارادہ بدل گیا اور لشکر یزید سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الجوار نے لشکر سے علیحدہ کا سبب پوچھا، کہنے لگا، میں اس خاندان کے لوگوں سے ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ میں کبھی بھی ان سے نہ لڑوں گا۔ یہ بھی سلسلہ اتمام حجت کی ایک کڑی تھی۔ محترم ناظرین، 10 محرم کا واقعہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔